السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج کے درس میں آپ کو شب قدر کی فضیلت، شب قدر کون سی ہے، شب قدر کیوں بلا دی گئی، اس رات کی علامتیں کیا ہیں، شب قدر کو کیا کرنا چاہیے، اور شب قدر کی مخصوص دعا کون سی ہے، یہ انشاءاللہ میں آج کے درس میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام سر انجام دینے کے لیے اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اس رات کی بہت زیادہ برکت کی وجہ سے اس میں کثرت کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے برکت و رحمت کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تلک اللیلہ فی الارض اکثر من عدد الحصی۔ بلا شبہ اس قدر کی رات میں زمین پر فرشتوں کی تعداد کینکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس قدر فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ اس طرح بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم۔ بلا شبہ یہ بابرکت مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے صرف وہی محروم رہتا ہے جو ہر قسم کی خیر سے محروم ہو۔ تو بھائیوں، اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ رات جو قدر والی ہے، رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اس ایک رات کے اندر کی گئی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اسی طرح یہ قدر والی رات ہے کون سی؟ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور 40 سے زیادہ اقوال ہیں، لیکن سب سے مضبوط، قوی اور راجح کیا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے یا آخری دھاکے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو گویا یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ 20 راتیں گزر جانے کے بعد جب 21ویں رات آتی تو شام کو اپنے گھر واپس آ جاتے۔
جو لوگ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی اپنے گھروں کو واپس آ جاتے۔ ایک رمضان میں جب آپ اعتکاف میں تھے تو اس رات بھی مسجد میں مقیم رہے جس رات آپ کی عادت تھی کہ آپ گھر کو واپس آ جاتے تھے۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا لوگوں کو بیان کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوسرے عشرے میں دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، لیکن مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ مجھے اب اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ اپنے مقام اعتکاف میں ٹھہرا رہے۔ مجھے یہ رات یعنی قدر والی رات دکھائی گئی، پھر بلا دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اس لیے تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں خود خواب میں دیکھا ہے کہ میں اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، پھر اس رات آسمان پر بادل ہوئے اور بارش برسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ چھت ٹپکنے لگی۔ یہ 21ویں رات کا ذکر ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے، راوی کہتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد واپس آ رہے تھے اور آپ کے چہرہ مبارک پر کیچڑ لگا ہوا تھا۔ تو گویا اس سے کیا ثابت ہوا کہ اس سال قدر والی رات 21ویں رات تھی۔ اب رہا مسئلہ کہ شب قدر کیوں بلا دی گئی یا اس کے نامعلوم ہونے کا سبب کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تاکہ ہمیں یہ بتائیں کہ قدر والی رات کون سی ہے۔ فَطَلَعَهَا رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَطَلَعَهَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا علم اٹھا لیا گیا ہے اور امید ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو گویا یہ وجہ کہ جب آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آئے تو دو آدمی جھگڑ رہے تھے، اس وجہ سے آپ کو بلا دی گئی اور آپ سے نے فرمایا اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس قدر والی رات کی علامتیں کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلہ، کہ اس رات جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو جب وہ بلند ہوتا ہے تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ اور دوسری علامت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم یذکر حین طلع القمر وہو مثل شق جفنہ، تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے، اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر طالقۃ لا حارۃ ولا باردہ تصبح الشمس یومہا حمراء ضعیفہ، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ اب شب قدر کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ جو بھی عبادت کریں، نوافل ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، سب بھی افضل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو اس رات تراویح پڑھتے ہیں یا نوافل ادا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس رات کی مخصوص دعا کون سی ہے؟ انسان جو بھی چاہے دعا کرے، لیکن اما عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہ اے اللہ کے رسول اگر مجھے علم ہو جائے کہ قدر والی رات کون سی ہے تو اس میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی فیہا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے عائشہ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ قدر والی رات کون سی ہے تو یہ دعا پڑھ اللہم انکا عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنا تجھے پسند بھی ہے، فاعف عنی یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اس رات کے اندر اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی کریں اور رب سے دعائیں کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات کو پائیں اور اس رات کے اندر اپنے گناہوں کو رب سے معافی مانگ کے بخشوا لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔